وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اس کا ایک اور نام سورۃ الاسراء بھی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے اور اس میں اول و آخر بنی اسرائیل کے حالات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کو اس میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ واقعہ ہجرت سے کچھ ہی عرصے پہلے پیش آیا تھا، اور اس کے بعد ہجرت کا معاملہ پیش ہوا اور مسلمان پھر تشریف لے گئے مدینہ منورہ۔ چنانچہ نوٹ فرمائی کہ وہاں پھر اہل ایمان کے لیے کچھ ہدایات ضروری تھیں، جس کا ذکر انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ میں آگے چل کر ہم پڑھیں گے۔ یوں اس واقعہ معراج سے یہ بھی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو منصب امامت پر فائز کر دیا گیا، اور بنی اسرائیل کو اس منصب سے معزول کر دیا گیا، جس کی طرف اشارہ سورہ مبارکہ میں آ رہا ہے۔ مزید نوٹ فرمائی کہ یہ دو بڑی خوبصورت صورتیں ہیں جو قرآن کے بالکل درمیان میں آ رہی ہیں، سورہ بنی اسرائیل اور اس کے بعد سورۃ الکہف، اور یہ بالکل جوڑے جوڑے کی صورت میں ہے۔ چنانچہ نوٹ فرمائیے سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوا سبحان الذی کے الفاظ، سورۃ الکہف کا آغاز ہوگا الحمدللہ الذی کے الفاظ۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تشریف لے جانے کا ذکر ہے، یعنی واقعہ معراج۔ سورۃ الکہف کے آغاز میں نزول قرآن کا ذکر ہے کہ فرشتہ نیچے وحی لے کر آیا کرتا تھا۔ دونوں صورتوں کے اختتام پر ہم دیکھیں گے کہ قل کے لفظ سے آیات کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ سورہ بنی اسرائیل کے اختتام پر اللہ کی تکبیر کا ذکر ہے، اور سورۃ الکہف شروع ہوتی ہے الحمدللہ، یعنی اللہ کے شکر ادا کیے جانے کے ذکر سے۔ دونوں صورتوں میں درمیان میں آدم علیہ السلام کے واقعے کو اور ابلیس کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ دونوں صورتوں میں ایک ایک ہجرت کا ذکر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا ذکر ہے، اور سورہ کہف میں ہم دیکھیں گے اصحاب کہف کی ہجرت اور ان کے واقعے کا ذکر آیا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف کے مضامین میں آپس میں مشابہت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے متعلق یہ بھی نوٹ فرمائیے کہ اس میں لفظ قرآن 16 مرتبہ آیا ہے۔ پورے قرآن میں قرآن کا لفظ 60 مرتبہ آیا ہے، جس میں سے 16 مرتبہ اسی سورہ مبارکہ میں آیا ہے۔ بار بار اس سورہ مبارکہ میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن حکیم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو ارشاد فرمائی۔ اب جو پہلا رکوع اس سورہ مبارکہ کا ہے، اس میں واقع معراج کا ذکر ہے، اسی طرح بنی اسرائیل کے عروج و زوال کا ذکر ہے، اور ان کو جو آخری مہلت دی گئی تھی اس کا ذکر انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات یعنی اللہ جو اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے قلیل حصے میں لے گیا، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ مسجد اقصی کے جس کے ارد گرد ہم نے برکت عطا کی ہے تاکہ ہم اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ ایک آیت میں اشارہ ہے واقع معراج کی طرف۔ پورے سفر معراج کو معراج کہا جاتا ہے عام اصطلاح میں، لیکن اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ مسجد حرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی تک لے جایا گیا، اور اس کے بعد پھر عروج ہے، 7 آسمان اور اس سے اوپر تک جہاں تک اللہ کو مطلوب تھا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے۔ اس واقعے کا کچھ ذکر مزید آیا ہے سورۃ النجم کی ابتدائی آیات میں،
اور تفاصیل ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے۔ روایات کے مطابق وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت بھی فرمائی۔ وہاں سے آپ کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ ہر آسمان پر مختلف انبیاء اور رسولوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ انتہائی عروج اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا۔ وہ مقام بھی آیا کہ جس سے آگے بڑھنے سے جبریل امین علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ پھر اللہ نے اپنی تجلیات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اور نہایت عمدہ نشانی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں۔ اسی سفر کے دوران جنت کی نعمتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئیں۔ اسی سفر کے دوران جہنم کے مختلف عذابوں کی کیفیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئیں۔ گویا بے شمار نعمتیں تھیں جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں۔ نوٹ فرمائیے کہ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا بیداری کی حالت میں، جسم اور روح کے ساتھ، اور یہ عظیم الشان واقعہ تھا۔ تبھی اللہ نے اس کا ذکر بھی فرمایا اور لفظ سبحان سے اس کا آغاز ہوا کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ چاہے تو رات کے قلیل سے حصے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ دکھا سکتا ہے۔ جو اللہ کو مانتا ہے اس کے لیے ماننا لازم ہے۔ ہاں جو اللہ ہی کو نہ مانے، اس کی قدرت کو نہ مانے، وہ لوگ پھر طرح طرح کے اعتراضات کر سکتے ہیں۔ رومانیہ کا ایک وزیر خارجہ، اس نے کتاب لکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر۔ عیسائی ہونے کے باوجود اس نے اس مقام پر پہنچ کر کہا ہے واقعہ معراج پر کہ میں اللہ کو علی کل شیء قدیر مانتا ہوں۔ اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سب کچھ دکھا سکتا ہے۔ ہاں جو عقل کے اندھے ہو جائیں، جو عقل پرست ہو جائیں، جو اللہ کی قدرتوں کی طرف توجہ نہ کریں، وہ اس طرح کے واقعات کا انکار کرتے ہیں۔ یہ واقعہ اتنا عظیم الشان تھا، تبھی اللہ رب العزت نے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا، اور ہم پڑھیں گے اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 60 میں کہ اس واقعے کو لوگوں کے لیے اللہ نے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ مشرکین نے اعتراضات کرنا شروع کر دیے کہ یہ کیا بات ہوگی کہ رات کے قلیل سے حصے میں اتنا کچھ دکھا دیا گیا۔ اور یہ بات جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے فرمایا آمنا وصدقنا، میں ایمان لایا، میں نے تصدیق کی۔ فرشتہ روزانہ اوپر سے نیچے آتا ہے، میں مانتا ہوں اس چیز کو۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمان کے اوپر لے گیا تو کون سی مشکل بات ہے اللہ کے لیے؟ تو یہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی بہت بڑی دلیل ہے صداقت کے اعتبار سے، اور اس بات کا اشارہ بھی ہو گیا کہ اب کون و مکان دنیا بھر کی جو بھی امامت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو عطا کر دی گئی۔ اسی واقعہ معراج میں آپ نے تمام انبیاء کی نماز کی امامت فرمائی، تو گویا آپ امام الانبیاء ہیں۔ اب یہ منصب امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کر دیا گیا اور بنی اسرائیل کو اس منصب سے ہٹا دیا گیا۔ گویا واقعہ معراج سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ بیت المقدس کی نگرانی اور اس کے انتظام کی ذمہ داری اور حق مسلمانوں کا ہے، نہ کہ بنی اسرائیل اور یہود کا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ یعنی اللہ جو اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے قلیل سے حصے میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اقصیٰ کہتے ہیں دور کی شے کو، تو خاصا دور ہے مسجد اقصیٰ کا مقام مسجد حرام سے، اس لیے اس کو دور کی مسجد کہا گیا۔ مزید اور فرمائیے اللہ نے فرمایا بعبدہ، عبدیت بہت بڑا رتبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں جہاں شان واضح فرمائی لفظ عبد استعمال کیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں، سورۃ الکہف آیت نمبر 1 میں، سورۃ الفرقان آیت نمبر 1 میں عبد کا ہی لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکت عطا کی ہے۔ مادی اعتبار سے بھی وہاں زرخیز زمین ہے، خوشحالی ہے، اور روحانی اعتبار سے کئی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ نے وہاں بھیجا، ہر اعتبار سے برکت۔ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ وآتینا موسیٰ الکتاب، اور ہم نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کتاب عطا کی یعنی تورات۔ وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا،
کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ یعنی تورات کی تعلیمات کا بھی لب لباب اور خلاصہ یہ کہ اللہ کی توحید پر کاربند ہو جاؤ، اسی پر توکل کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا۔ یعنی طوفان نوح کے بعد جو نسل انسانی آگے بڑھی ہے تو نوح علیہ السلام کی اولاد سے یہ سلسلہ آگے چلا، اور جو لوگ اس کشتی میں سوار تھے تو یہ انہی کی اولاد میں سے اس لیے کہا گیا ذریۃ من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا۔ انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ بہت شکر گزار بندے تھے، یعنی نوح علیہ السلام۔ وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں طے کر دیا، لتفسدن فی الارض مرتین، کہ بے شک تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے، ولتعلن علوا کبیرا، اور بڑی سرکشی کرو گے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ سرکشی کریں گے زمین میں اور اللہ کی طرف سے ان پر عذاب مسلط کیا جائے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، پس جب دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت لڑائی والے بندے بھیجے۔ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، وہ شہروں میں بیچوں بیچ گھروں کے داخل ہو گئے۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ ایک وعدہ تھا پورا ہو کر رہنے والا۔ یہ پہلے عذاب کا ذکر آیا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، پھر ہم نے ان پر تمہاری باری پھیر دی، یعنی تمہیں عروج عطا فرمایا، غلبہ عطا فرمایا۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مالوں سے اور بیٹوں سے ہم نے تمہیں مدد عطا فرمائی۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تمہیں نفری میں بڑھا دیا، تعداد زیادہ عطا فرما دی۔ یہ عروج کا ذکر چل رہا ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے بھلے کے لیے ہی، اپنی جانوں کے لیے کرو گے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم نے برائی کی، فَلَهَا، تو اپنی جانوں کے لیے، مراد اس کا وبال تم پر ہی آئے گا۔ اب دوسری سرکشی کا ان کا ذکر اور دوسری مرتبہ جو ان پر زوال آیا اللہ کی طرف سے اس کا ذکر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، اور جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تاکہ اللہ ان کو سزا دے، فرمایا لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ دشمن تمہارے چہرے بگاڑ دیں۔ وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ مسجد میں داخل ہو جائیں جیسے وہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے۔ وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور یہ کہ جہاں غلبہ پائیں پوری طرح برباد کر ڈالیں۔ یہ تاریخ بنی اسرائیل کے کچھ حالات اللہ نے بیان فرمائے۔ ان کی 2 زوال یہاں ذکر کیے گئے ہیں، 2 مرتبہ جب اللہ کی طرف سے ان پر عذاب مسلط کیا گیا، اور ایک عروج کا یہاں پر ذکر ہے۔ نوٹ فرمائیے کہ اس قوم کو اللہ نے 2 عروج عطا فرمائے اور 2 ہی زوال عطا فرمائے۔ ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ رکوع نمبر 32 اور 33 میں جناب طالوت کے ذریعے سے ان کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا تھا، اور ان کے بعد پھر داؤد علیہ السلام کی بادشاہت، پھر سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت بھی ان کو دی گئی، اور یہ ان کا بہترین دور تھا جس سے یہ گزرے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے تورات کی خلاف ورزی کی، نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، تو اللہ کی طرف سے عذاب مسلط کیا گیا، جس کا ذکر آیا ہے آیت نمبر 5 میں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 587 برس پہلے 587 BCE عراق کے علاقے سے بخت نصر نامی بادشاہ آیا، اور اس نے خوب تباہی مچائی اور 6 لاکھ یہودی قتل کیے، اور 6 لاکھ کو وہ قید کر کے لے گیا، اور خوب تباہی یروشلم میں اس نے مچا دی۔ یہ ان کا پہلا زوال تھا۔ اس کے بعد اللہ نے ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمایا، جیسا کہ آیت نمبر 6 میں ذکر آ رہا ہے، اور حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے ہاں رینائسنس ہوئی، ان کے ہاں دوبارہ جو ہے وہ محنت ہوئی، انقلاب برپا ہوا، ان کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا۔ 170 قبل مسیح سے لے کر 67 قبل مسیح تک، یعنی 170 BCE سے لے کر 67 BCE تک یہ پیریڈ ان کا رہا۔ اللہ نے ان کو دوسرا عروج عطا فرما دی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے نافرمانی کی اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، یہاں تک کہ انبیاء کو بھی شہید کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، پھر ان پر اللہ کی طرف سے عذاب مسلط کیا گیا، جس کا ذکر آیا ہے آیت نمبر 7 میں۔ اور 70 عیسوی میں عیسیٰ علیہ السلام کے 70 برس کے بعد تقریباً
رومی بادشاہ ٹائٹس اس کا نام تھا، وہ آیا اور اس سے پھر یروشلم میں تباہی مچائی اور 1,33,000 کے قریب یہودی اس نے قتل کیے، 67,000 کو وہ قید کر کے لے گیا۔ یہ دوسرا زوال تھا جو ان پر مسلط کیا گیا۔ اس کے بعد یہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے، ان کو ایک مہلت دی گئی تھی جس کا اگلی آیت میں ذکر آ رہا ہے، لیکن انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور گزشتہ صدی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہٹلر نے 60 لاکھ یہودی قتل کیے تھے۔ یہ ان پر اللہ کی طرف سے طرح طرح کے عذاب مسلط ہوئے۔ آخری عذاب ان پر آئے گا قیامت سے پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے اور ان کی قیادت میں مسلمان ان کے خلاف جنگ کریں گے اور ایک ایک یہودی قتل کیا جائے گا۔ یہ ہوگا عذاب استیصال کا معاملہ۔ پچھلے رسولوں کی قومیں مٹا دی گئی تھیں، ان کا معاملہ یہ ہوا کہ جب یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی تو اللہ نے ان کو آسمان پر بلند کر لیا، گویا ان کی سزا پوسٹ پونڈ ہو گئی تھی، عذاب استیصال کی پوری قوم مٹا دی جائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ موجود ہوں گے جو ان کے آخری رسول تھے، اور قیامت سے پہلے پوری یہودی قوم مٹا دی جائے گی۔ یہ ہوگا ان کے لیے اللہ کی طرف سے آخری فیصلے کا معاملہ۔ یہ ہے تاریخ بنی اسرائیل، 2 عروج اور 2 زوال ان کے۔ نوٹ فرمائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، لازماً میری امت پر وہ حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، جیسے ایک جوتی دوسرے جوتی کی بالکل مشابہ ہوتی۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور اس کی روشنی میں جب ہم تاریخ بنی اسرائیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو حالات ان پر آئے وہی ہم پر بھی آئے، اور قرآن ان ادوار کو اسی لیے بیان کر رہا ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے سبق حاصل کریں اور اصلاح کی کوشش کریں۔ چنانچہ ہمارا پہلا عروج، اسلام کا عروج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہو گیا، دین حق غالب ہوا، اور 8ویں 9ویں 10ویں صدی عیسوی تک بنو امیہ بنو عباس کے دور تک یہ عروج چلتا رہا۔ اس کے بعد پھر ڈاؤن فال شروع ہوا ہے، زوال آیا ہمارا پہلا 12ویں 13ویں صدی عیسوی میں۔ نوٹ فرمائیے کہ صلیبی جنگیں ہوئیں، 1099 میں مسجد اقصیٰ کی حرمت پامال ہوئی، اور 1258 عیسوی میں تاتاریوں نے بغداد میں تباہی مچائی۔ یہ ہمارا پہلا زوال۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں کو اللہ نے آگے بڑھنے کی توفیق دی۔ 16ویں صدی عیسوی میں ہمیں عروج ملا، اور ترکان عثمانی، ترکان تیموری، ان کے ذریعے سے کچھ فتوحات ہمیں ملیں، اور 1526 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی، اور ایشیا، افریقہ اور یورپ تک ہماری سلطنت پھیل گئی۔ یہ مسلمانوں کا عروج تھا دوسرا۔ اس کے بعد پھر نافرمانیاں شروع ہوئیں۔ 1924 میں رہی صحیح خلافت بھی ختم ہو گئی۔ 1967 میں شدید تباہی آئی عربوں پر اسرائیل کے ہاتھوں۔ 1971 میں اس پاکستان کے 2 حصے ہو گئے، بنگلہ دیش الگ اور پاکستان الگ، اور اس کے بعد مسلسل ہم کہیں نہ کہیں اللہ کے عذاب کے اندر گرفتار اور مبتلا ہیں۔ یہ ہمارا دوسرا زوال ہے۔ لیکن نوٹ فرمائیے کہ اللہ کے وعدے ہیں قرآن میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات ہیں احادیث میں کہ قیامت سے پہلے دوبارہ اسلام غالب ہوگا۔ اسلام کا غلبہ ایک ہی دفعہ ہوا تھا رسول اللہ کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد جو سلطنت عثمانیہ کا معاملہ ہے وہ مسلمانوں کا غلبہ ہے۔ اب جو ہوگا وہ اسلام کا غلبہ ہوگا، اسلامک رینیسنس ہوگی، اللہ کا دین غالب ہوگا۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے پوری زمین لپیٹ کر دکھا دی گئی، میں نے اس کے مشرق بھی دیکھے، مغرب بھی دیکھے، اور میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک زمین مجھے لپیٹ کے دکھا دی گئی۔ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اب یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے، ہم اپنی تاریخ سے سبق حاصل کریں اور آنے والے روشن دور کے لیے تیاری کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب نوٹ فرمائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہود موجود تھے، ان کو ایک مہلت دی گئی کہ یہ قرآن آ گیا، اس کو قبول کر لو، تم پر سے ذلت ختم کر دی جائے گی۔ یہ ذکر ہے جو اگلی آیت میں آ رہا ہے، اور یہ اب ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم زوال سے نکلنا چاہتے ہیں تو قرآن کو ہمیں تھامنا ہوگا۔ فرمایا کہ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے۔ یہ یہود کو کہا جا رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، قبول کر لو آخری رسول کی دعوت کو تو بخش دیے جاؤ گے، اللہ رحم فرما دے گا۔
نہیں کرو گے تو پہلے بھی زوال سے دو چار ہوئے، پہلے بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے، اب بھی تمہارے ساتھ یہی کیا جائے گا۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان لانے والوں کو بشارت دیتا ہے، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک اعمال کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اب یہ یہود کو بھی کہہ دیا گیا کہ رحمت کا مظہر قرآن ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا ہے۔ سورۃ الرحمن میں ہم الفاظ پڑھتے ہیں، اس رحمت کو قبول کر لو تو بخشش ہو جائے گی تمہاری، تمہیں عروج مل جائے گا۔ انہوں نے قبول نہیں کیا، وہ آج بھی اللہ کے عذاب میں کہیں نہ کہیں دو چار ہیں۔ اسرائیل کی ریاست بھی اگر ہے تو اپنے بل بوتے پر نہیں، امریکہ اور برطانیہ کے آشیرواد کی وجہ سے، اور قیامت سے پہلے وہ برباد کیے جائیں گے۔ پچھلی صدی میں ہٹلر کے ہاتھوں وہ تباہ ہوئے، 60 لاکھ یہودی قتل ہوئے، لیکن ہم بھی زوال سے دو چار ہیں۔ ہمارے لیے بھی راستہ قرآن کا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدہ بہ آخرین، بے شک اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے ذلیل اور رسوا فرما دے گا۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہمارے زوال کی وجہ صحیح مسلم کی اس روایت کی روشنی میں یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے۔ اگر ہم عروج چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کو تھامنا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح اسی طرح ہوگی جس طرح اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ وہ اصلاح فرمائی تھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے۔ آج بھی ہمیں قرآن کو تھامنا ہوگا۔ اللہ ہمیں قرآن کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سے دلوں کی دنیا بدلے گی، اسی سے ہدایت ملے گی، اسی سے دنیا کی محبت دل سے نکلے گی، آخرت کی محبت پیدا ہوگی، عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جب عمل کا جذبہ امت میں پیدا ہوگا تو اللہ یقیناً ہماری مدد فرمائے گا۔ اللہ ہمیں قرآن کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ ویبشر المؤمنین، اور اہل ایمان کو بشارت دیتا ہے، الذین یعملون الصالحات، جو اچھے اعمال کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، بے شک ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اعتدنا لہم عذابا الیما، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ عمل کی خرابی کی وجہ قرآن بیان کرتا ہے آخرت پر ایمان میں کمزوری۔ جتنا یقین ہوگا انسان کو کہ مجھے موت آنی ہے اور اللہ کے حضور جانا ہے، اتنا عمل اس کا درست ہوگا، اور جتنا وہ آخرت کو بھلائے گا، فراموش کرے گا، اتنا بے عملی کا وہ شکار ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا رکو سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے۔ اس میں انسان کی جلد بازی کی روش کا بیان ہے، اللہ کی نشانیوں کا ذکر ہے، اور نافرمانوں کا بھی بیان ہے، اور دنیا اور آخرت کا بڑا حسین اور بڑا ہی عمدہ موازنہ پیش کیا گیا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان شر کے لیے دعا مانگتا ہے جیسے اس کی دعا خیر کے لیے ہوتی ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان جلد باز ہے۔ مراد ہے کہ ہم اپنی ناسمجھی میں نہ جانے کیا کچھ اللہ سے مانگ لیتے ہیں، ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ سے ہمیشہ خیر مانگنی چاہیے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، قرآن نے ہمیں بتایا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 201، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، حسنہ عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ استخارے کی دعا سکھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کئی احادیث کی کتابوں میں وہ موجود ہے، جس میں یہی الفاظ، اے اللہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا۔ تو بندے کو ہمیشہ خیر مانگنی چاہیے، نہ معلوم انسان جلد بازی میں کیا مانگ لے۔ اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ اپنے مال کو برا بھلا مت کہو، اپنی اولاد کو برا بھلا مت کہو، نہ معلوم جلد بازی میں تم کیا کہہ بیٹھو اور ایسا ہی ہو جائے اور پھر اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تو بد دعائیں نہیں کرنی چاہیے، خیر مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور اپنا معاملہ اللہ ہی کے حوالے کرنا چاہیے۔ وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہی ہمارے نفع نقصان کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔ تو جلد بازی دعا میں نہ ہو، یہ نہ ہو کہ اللہ یہی عطا فرما دے، ایسی معین بات نہ ہو، خیر مانگنی چاہیے، عافیت اور بھلائی مانگنی چاہیے۔
وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان شر کے لیے دعا مانگتا ہے جیسے اس کی دعا خیر کے لیے ہوتی ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان جلد باز ہے، اس کو اپنے نفع نقصان کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اللہ کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا۔ فَمَحَّوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، پھر ہم نے رات کی نشانی کو ماند کر دیا، اندھیرا کر دیا۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور ہم نے دن کی نشانی کو دکھانے والا بنایا، یعنی روشن۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، روزی حاصل کرو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لو۔ یہ رات دن کا نظام ہے، رات سکون کے لیے، دن کام کاج کرنے کے لیے، پھر یہ سورج کا نظام، یہ زمین کی حرکت، اس کے ذریعے سے تم اپنے حساب کتاب کو متعین کر لیتے ہو اور برسوں کی گنتی بھی معلوم کر لیتے ہو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر شے ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے۔ یعنی زندگی کا لائے عمل طے کرنے کے لیے جن بنیادی اصولی تعلیمات کی ضرورت ہے، قرآن میں سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ انسان کی عقل کمزور ہو، انسان کا علم محدود ہو، انسان کا فہم کم ہو تو اس کو بات سمجھ میں نہ آئے، ورنہ ہر شے جو ہدایت کے لیے ضروری ہے، زندگی کا لائے عمل طے کرنے کے لیے ضروری ہے، وہ قرآن میں بیان کر دی گئی۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہم نے ہر انسان کی شامت اعمال یا اس کا نامہ اعمال اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، اور ہم اسے نکالیں گے قیامت کے دن کتاب کے طور پر۔ يَلْقَاهُ مَنشُورًا، وہ اسے کھلا ہوا پائے گا۔ اقرأ کتابک، پڑھ لے اپنا نامہ اعمال۔ کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو خود اپنے اوپر حساب لینے کے اعتبار سے کافی ہے۔ فرمایا کہ ہر انسان کی جو بھی شامت اعمال یا اس کا نامہ اعمال ہے وہ اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہے۔ ایک بات تو یہ نوٹ فرمائیے کہ ہمارے مختلف اعضاء قیامت کے دن اللہ کے حضور میں گواہی دیں گے۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 20 اور 21 میں الفاظ ہیں، ہماری سماعت، ہماری بصارت اور ہماری کھال یہ گواہی دے گی قیامت کے دن ہمارے اعمال کے حوالے سے۔ مزید نوٹ فرمائیے، آج سائنس یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جانوروں کی کھالوں سے کچھ ٹیشوز نکال کر ان سے اسٹوریج کے لیے ڈیوائسز تیار کر لی گئی ہیں جن پر ڈیٹا اسٹور کیا جاتا ہے۔ اگلا مرحلہ کیا ہے کہ انسان، اس کی کھال اللہ نے بیان کر دیا 1400 برس پہلے، سوچنے کے لیے موقع ہے۔ اور وہ جو ڈیوائسز جو جانوروں کی کھالوں کے ٹیشوز سے حاصل کی گئی ہیں اور بنائی گئی ہیں، ان کی اسٹوریج کیپیسٹی بھی دیگر ڈیوائسز سے بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ علی کل شیء قدیر ہے، کوئی مائکرو چپ ٹائپ شے ہمارے وجود میں سے نکال کر اللہ پیش کر دے اور ساری زندگی کا ڈیٹا اس کے اوپر موجود ہو۔ یہ باتیں آج سمجھنا ہمارے لیے آسان ہے۔ تو فرمایا کہ انسان کی شامت اعمال، اس کا نامہ اعمال اس کے گردن میں لٹکا ہوا ہے، نکال کے پیش کر دیا جائے گا قیامت کے دن۔ اور انسان خود کافی ہے اپنے اوپر گواہ کے لیے، اپنا محاسبہ کرنے کے لیے۔ سورۃ القیامہ آیت نمبر 14 میں فرمایا گیا، بل الانسان علی نفسہ بصیرا، بلکہ انسان کو اپنے اوپر بصیرت حاصل ہے، وہ جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ ہے جو محاسبے کے حوالے سے قرآن نے ذکر کیا۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ ہدایت کا معاملہ، گمراہی کا معاملہ انسان کا اپنا اختیار ہے، کہاں وہ جانا چاہتا ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس نے ہدایت پائی تو اس نے اپنے بھلے کے لیے، اپنے ہی لیے ہدایت پائی، اس کا فائدہ اسی کو ملے گا۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوا تو وہ گمراہ ہوا صرف اپنے ہی لیے، اس کا وبال اسی پر جائے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہوگا۔ جس نے بھلائی کی اسی کو فائدہ ملے گا، جس سے برائی کی اسی پر اس کا وبال جائے گا۔ وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، اور جب تک ہم رسول نہ بھیج دیں ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں۔ اللہ بے خبری میں نہیں پکڑتا، اللہ رسول کو بھیجتا ہے، اپنی وحی اس کے ذریعے سے نازل فرماتا ہے، لوگوں کے لیے اتمام حجت کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر لوگ ہٹائی کا مظاہرہ کریں تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں۔ مراد ہے کہ رسولوں کے ذریعے سے تعلیمات پہنچا دی جاتی ہیں، اتمام حجت کر دیا جاتا ہے۔ فَفَسَقُوا فِيهَا،
پھر وہ اس میں نافرمانی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں رسولوں کی دعوت کا، فحق علیہ القول، پھر ان پر بات پوری ہو جاتی ہے، اللہ کے عذاب کا حکم ثابت ہو جاتا ہے، فدمرناہ تدمیرا، پھر ہم انہیں بری طرح ہلاک کر دیتے ہیں۔ یہ ہر قوم کا معاملہ رہا ہے۔ ہر دور میں جو مالدار طبقہ ہوتا ہے، خوشحال طبقہ ہوتا ہے، جن کے ویسٹڈ انٹرسٹس ہوتے ہیں، جن کے لیے باطل نظام پیسہ کمانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، یہی لوگ سب سے پہلے آگے بڑھ کر حق کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ اگر حق غالب ہو جائے تو ان کے دھندے ختم ہو جائیں گے، ان کی تجوریاں خالی ہو جائیں گے، حرام نہیں کما سکیں گے، پھر ظلم نہیں کر سکیں گے لوگوں پر، تو یہ آگے بڑھ کر مخالفت کرتے ہیں حق کی، اور پھر برباد کر دیے جاتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور نوح علیہ السلام کے بعد کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے اور خوب دیکھنے کے اعتبار سے۔ اس کے بعد اب دنیا اور آخرت کا ایک کانٹراسٹ، ایک موازنہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ مضمون کئی مرتبہ قرآن حکیم میں آیا ہے، اس مقام پر اس مضمون کا کلائمیکس ہے، نقطہ عروج ہے۔ من کان یرید العاجلہ، جو کوئی جلدی چاہتا ہے، مراد دنیا جلد مل جانے والی ہے، جو یہ دنیا چاہتا ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، ہم جس کو جتنا چاہیں جلد دے دیں گے، جو چاہے گا مل جائے گی دنیا اس کو، محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہاں کا حصہ مقرر ہے، ہر ایک کو ملے گا۔ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، ہم جس کو جتنا چاہیں جلد دے دیں گے۔ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنائی ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، وہ اس میں داخل ہوگا مذمت کیا گیا اور دھکیلا ہوا بنا کر۔ یعنی کہ دنیا جو ہے وہ بغیر محنت کے بھی شاید مل جائے، مانگنے پر بھی مل جائے گی، لیکن اینڈ رزلٹ یہ کہ جہنم دی جائے گی پھر اس کے نتیجے، جہاں انسان مذمت زدہ ہوگا اور دھکیلا ہوا ہوگا۔ اس کے مقابلے میں ومن اراد الآخرہ، اور جو کوئی آخرت چاہے، وسعى لها سعيها، اور اس کے لیے کوشش بھی کرے جیسا کہ کوشش کرنی چاہیے، وهو مؤمن، اور وہ ایمان لانے والا بھی ہو، فاولئک کان سعیهم مشکورا، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوششوں کی قدر کی جائے گی۔ اب یہ آخرت کا بیان ہے۔ آخرت محض چاہنے سے نہیں ملے گی، اس کے لیے محنت کرنی ہوگی جیسا کہ محنت کرنے کا حق ہے، اور ایمان بھی اس کے لیے شرط لازم ہے، تب اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات مل سکے گی بندے۔ تو یہ فرق ہے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے۔ دنیا چاہتے ہو مل جائے گی، بغیر محنت کے بھی مل جائے گی، خوب بھرپور مل جائے گی، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن آخرت چاہتے ہو تو محض تمنا کافی نہیں، محض دعائیں خواہشات کافی نہیں، اس کے لیے محنت کرنی ہوگی جیسا کہ محنت کرنے کا حق ہے، اس کے لیے ایمان شرط لازم ہے۔ یہ کرو تو پھر آخرت میں کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں دنیا کے بجائے آخرت کا طالب بنتے ہوئے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی بخشش سے ان کو بھی اور ان کو بھی ہر ایک کو ہم دیتے ہیں۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اور آپ کے رب کی بخشش کسی پر روکے جانے والی نہیں ہے۔ یعنی کوئی نافرمان ہے تو یہ نہیں کہ اللہ اس کا کھانا پینا روک دے، ایسا نہیں ہے، یہ دنیا میں ہر ایک کو مل رہا ہے، لیکن اصل مسئلہ آخرت کا۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو ہم نے کس طرح ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا، یہ آزمائش کے لیے ہے۔ وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، اور یقیناً آخرت کے درجے سب سے بڑے اور فضیلت میں سب سے برتر ہیں۔ اصل زندگی آخرت کی ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الاعلی آیت نمبر 16 اور 17 میں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقا، اور آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ اب خود فیصلہ کر لو، عارضی فائدہ چاہتے ہو یا ہمیشہ کا فائدہ چاہتے ہو۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ ٹھہراؤ، فتقعد مذموما مخذولا، تو بیٹھ رہو گے مذمت کیے ہوئے بے بس ہو کر۔ یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ورنہ تباہی اور بربادی ہاتھ آئے گی، انتہائی مذمت ہو جائے گی تمہاری، انتہائی تم بے بس ہو جاؤ۔ اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا اور چوتھا رکوع آ رہے ہیں۔ ان دو رکوعوں میں اللہ نے معاشرتی سطح پر سوشل گائیڈ لائنز ہمیں عطا فرمائی ہیں،
اور نوٹ فرمائیے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ اس مقام پر تورات میں جو 10 بڑے بڑے احکامات دیے گئے تھے 10 کمانڈمنٹس آف تورات، ان کا خلاصہ قرآن نے بیان کیا۔ تو یہ مقام بڑا اہم ہے سوشل گائیڈ لائنز کے حوالے سے، معاشرتی ہدایات کے حوالے سے، کہ تورات کے بڑے بڑے احکامات کا خلاصہ ہے جو اس مقام پر اللہ نے بیان فرمایا۔ اس مقام کا ایک خلاصہ ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الانعام رکوع نمبر 19 میں، اور ان معاشرتی ہدایات کا کچھ ذکر آ چکا ہے سورۃ البقرہ آیت 83 اور سورۃ النساء آیت نمبر 36 میں۔ یہاں ان معاشرتی ہدایات کو خاصی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ نوٹ فرمائیے، ہمارا دین ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ یہ عبادات بھی بتاتا ہے، نماز ادا کرنی ہے، زکوٰۃ روزہ حج بھی دیتا ہے، لیکن یہ بندوں کے حقوق بھی بیان کرتا ہے، یہ معاشرتی سطح پر بھی ہدایات دیتا ہے، یہ معاشی سطح پر بھی ہدایات دیتا ہے۔ ایک بہترین معاشرے کو قائم کرنے کے لیے بڑی باریک بینی کے ساتھ اللہ کی کتاب نے ہمیں ہدایات عطا فرمائی۔ یہ مقام اس کا بہترین ماسٹر پیس ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ نوٹ فرمائیے، یہ تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، توحید کا ذکر آ گیا۔ چوتھا رکوع مکمل ہوگا جہاں یہ سلسلہ 10 بڑے بڑے احکامات کے حوالے سے مکمل ہوگا، آیت نمبر 40 پر، وہاں بھی توحید کا ذکر ہے۔ گویا توحید ایک ڈوگما، ایک مان لیے جانے والا عقیدہ ہی نہیں ہے، بلکہ اس توحید کی بنیاد پر اہل ایمان ایک معاشرہ قائم کرے۔ توحید کے تقاضوں کے مطابق ایک سوسائٹی ڈیولپ ہونی چاہیے۔ تو اول و آخر ان تعلیمات میں آپ دیکھیے کہ توحید کا بیان آیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرو، عمدہ سلوک کرو۔ قرآن حکیم میں تقریباً 4 مرتبہ اللہ نے اپنے ساتھ، یعنی اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بیان فرمایا۔ یہ مقام اس اعتبار سے انتہائی عروج کا حامل ہے، کلائمیکس ہے ماں باپ کے حقوق کے بیان کے حوالے سے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اور ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، تو انہیں اف بھی نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ انہیں جھڑکنا، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے ادب کے ساتھ بات کرنا، احترام کے ساتھ بات کرنا۔ بڑھاپے میں مزاج میں سختی آ جاتی ہے، ضد بھی آ جاتی ہے، یہی موقع ہوتا ہے کہ جب نافرمانی ہو جاتی ہے ماں باپ کی زیادہ۔ نہیں، وہ دونوں یا ایک بھی بوڑھے ہو جائے تو اف بھی نہ کہو، جھڑکنے کی بھی اجازت نہیں، اور نرمی کے ساتھ بات کرو ان سے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے عاجزی کے ساتھ اپنے بازو جھکا دو رحمت سے، اور جھکو ان کے سامنے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کرو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، اس طرح کے جیسے جب انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ شفقت کی تھی۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی یہ نہ سمجھنا کہ ماں باپ پر احسان کر رہے ہو، کوئی ان کا تم نے حق ادا کر دیا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرو، اے اللہ تو ان پر رحم فرما، اے اللہ تو ان پر شفقت فرما، میں ان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ ہے قرآن جو ماں باپ کا یہ مقام بیان کرتا ہے، یہ عزت ان کو عطا کرتا ہے، یہ وقار ان کو عطا کرتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں غور کیجئے، وہ مغربی تہذیب جس کے اثرات ہمارے معاشروں میں بھی آ رہے ہیں، جہاں ماں باپ اولڈ ایج ہاؤسز کے اندر ہیں، جہاں ماں ترستی ہے کہ کبھی اولاد سال میں 1 مرتبہ مجھے کارڈ ہی لکھ دے۔ یورپ کی عورت کہتی ہے کہ میں خوش قسمت عورت ہوں، میں خوش قسمت ماں ہوں، اس لیے کہ میری بیٹی یا میرا بیٹا سال میں 1 مرتبہ کرسمس کے موقع پر مجھے وش کرتے ہیں۔ تصور میں لائی اس تہذیب کو، اور اللہ کی ان آیات پر قربان جائیے کہ ماں باپ کو کیا رتبہ اس دین نے عطا فرمایا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کرو کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے میری پرورش کی تھی جب میں چھوٹا تھا۔ یہ دعا کتنی عمدہ ہے، ماں باپ زندہ ہو تب بھی وہ اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، تب بھی بہترین دعا، اور ماں باپ انتقال کر جائیں تب بھی بہترین دعا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بار بار ہمیں ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کی تلقین کی ہے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں جہنم بھی ہیں، ان کی خدمت کر لو، حسن سلوک کر لو، جنت کے مستحق ہو جاؤ گے، اور ان کی نافرمانی اگر کرو گے، ان کو ناراض کرو گے، جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف اور مسلم شریف میں، ایک صحابی نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ پھر کون؟ فرمایا تمہارے والد۔ 3 گنا زیادہ حق ہے ماں کا باپ کے مقابلے میں۔ غور کیجئے اسلام عورت کو کیا مقام دے رہا ہے ایک ماں کی حیثیت میں۔ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یہ مقام دیا اللہ نے ایک عورت کو ماں کی حیثیت میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے، یہ حدیث ہے مستدرک حاکم میں، جبرائیل آئے علیہ السلام اور انہوں نے بد دعا کی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے ماں باپ میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کی حالت میں ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ مقام دیا ہے ہمارے دین نے ماں باپ کو۔ ہمارے ماں باپ میں سے جو بھی حیات ہوں اللہ ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ اس سے سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ایک یا دونوں انتقال کر گئے ہوں تو اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ان کے لیے دعا اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان سے بڑی کوئی دنیا میں نعمت نہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے عاجزی کے ساتھ بازو جھکا دو رحمت سے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کرو کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں جب چھوٹا تھا تو میری پرورش کی تھی، اے اللہ تو ان پر رحم فرما۔ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہوگے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو بخش دینے والا ہے۔ یعنی ممکن ہے کہ بسا اوقات ماں باپ کوئی ایسی خواہش کا اظہار کریں کہ جس پر عمل کرنا اولاد کے لیے ممکن نہیں ہے، کوئی ایسی چیز خرید کر دینے کا مطالبہ کریں کہ اولاد مالی طور پر اس کو خرید کر نہیں دے سکتی، یا ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کسی نافرمانی کے کام کا کہیں جس پر عمل کرنا جائز نہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ تو نوٹ فرمائیے ماں باپ کا حق ہے لیکن اللہ کے حق کے نیچے، تو اگر کوئی وہ ایسا مطالبہ کر دیں جو شریعت کے خلاف ہو تو اس پر تو عمل نہیں ہوگا، یہ نافرمانی نہیں ہے ماں باپ کی۔ تو تسلی دے دی گئی کہ اگر ماں باپ کوئی ایسا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جس پر عمل کرنا اولاد کے لیے ممکن نہیں تو یہ نافرمانی نہیں ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہو، تمہارے دل میں ان کے حسن سلوک کا جذبہ ہے، تم نافرمانی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہوگے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو بے شک وہ اللہ رجوع کرنے والوں کو بخش دینے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ یہ ہے خوبصورت تعلیمات ہمارے دین کی، یہ ڈیوائن ورژن اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تعلیمات ہیں۔ اور آج وہ معاشرہ ہم مغرب میں بھی دیکھ رہے ہیں اور کچھ اپنے علاقوں میں بھی کہ جہاں ماں باپ کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے۔ ہم خود فیصلہ کریں ہمیں یہ ورژن پسند ہے جو اللہ کی طرف سے آیا، یا وہ ورژن پسند ہے کہ جو مغربی تہذیب سے آ رہا ہے جو سراسر اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔